مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ گھر پہ سوئے رہیں گے اور منو سلوا جو ہے وہ آپ کے السلام علیکم. اچھا یہ ساری باتیں بامانی ہیں مطلب جو گروپ میں ڈسکشن چل رہی ہے جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا گول نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے, ٹارگٹ ہے سیف کو اپروچ کرنا, سیف تک پہنچنا اور اس سے اپنے پیسے نکلوانا کسی بھی طریقے سے. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ, یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. اس بندے کی بیل کینسلیشن کروانا ہمارا ٹارگٹ ہے, اس بندے کو دوبارہ جیل میں بھیجنا ہمارا ٹارگٹ ہے, اس بندے سے پیسے نکلوانا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس ٹارگٹ پہ سب کو ایک ہونا چاہیے اور اس ٹارگٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ ہو گیا وہ ہو گیا, راجا نے یہ کر دیا, نوید نے یہ کر دیا, فلانے نے, جس نے جو کچھ کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا اجر دے. ہم نے اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے, کوئی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر کرنا ہے تو خود اپنے حقوق کی جنگ لڑیں, خود اپنے حق کے لیے نکلیں. کل 1 دسمبر ہے, نیب کورٹ میں آئیں, سیف الرحمان کی ہر صورت پیشی ہونی ہے. کل اگر وہ نہیں آتا تو اس کو بیل اس کی کینسل ہونے کا خدشہ ہے. تو ظاہر ہے زندگی موت اس کے لیے بنی ہوئی ہوگی, کل کی تاریخ اس نے ہر صورت آنا ہی آنا ہے. تو اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں ضرور, آپ کو کورٹ میں آنا چاہیے اور آ کے وہاں پہ جو ڈیوٹی جج ہے آن دا ڈیوٹی جو ہے وہاں پہ جائیں, اس کے سامنے رونا پیٹنا ڈالیں, اس کے سامنے روئیں دھوئیں. ادھر بیٹھ کے گالیاں گلوچ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہاں جائیں, ہائی کورٹ میں اپلیکیشن اس کے خلاف دیں, نیب یہ بیل کینسلیشن کی جتنی درخواستیں اس کے پاس جائیں گی ہائی کورٹ میں تو تبھی اس کی بیل کینسل ہوگی. اس طرح تو وہ آزاد ایسے ہی مجرے کرواتا رہے گا اور ایسے ہی آپ کے پیسوں پہ عیاشی کرتا رہے گا اور ایسے ہی آپ کے دل پہ چھریاں چلتی رہیں گی اور آپ آ کے جتنا اگریشن ہے وہ گروپوں میں آگے نکالیں گے. السلام علیکم. میرے پاس بھی انفارمیشن کچھ ایسی ہے, میں نے تو کافی دن پہلے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ جو شنید ہے کہ اس دفعہ شاید تمام فریقین کی حاضری جو ہے وہ کمپلسری ہے, انہیں آنا چاہیے ہے. اور ڈیٹ مجھے جو یاد پڑتی شاید وہ 2 تاریخ تھی, اور ہو سکتا ہے کل کی ڈیٹ ہو. اینی ہو جو بھی ڈیٹ ہے, تو جو میں نے سنا تھا وہ یہی ہے کہ سب فریقین کی, صرف سیف الرحمان خان نیازی نہیں, سب فریقین کی حاضری جو ہے وہ کمپلسری ہے. 1 تھنگ. نمبر 2, یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر جج نہ ہو تو جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہوتے ہیں یا ڈیوٹی ججز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں, اور باقیوں کو چھوڑ دیں بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں. لیکن ہمارے پاس تو اپنی ایگزامپل ہے نا. جج تھے ہمارے بشیر خان صاحب, لیکن وہ چھٹی پہ تھے, اور ان کی جگہ پہ ڈیوٹی جج تھے اعظم خان صاحب. تو انہوں نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا تھا کہ جب سیف صاحب کو نیب کی کسٹڈی سے انہوں نے جوڈیشل بھیج دیا تھا, تو دیٹ از آن ریکارڈ, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جج اپوائنٹ نہیں بھی ہوا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جو ڈیوٹی جج ہے وہ چاہے تو وہ انیشیٹو لے سکتے ہیں, نہ چاہیں تو ان کی مرضی ہے بھائی, کوئی زبردستی والی تو بات ہے نہیں. رہی بات کہ سیف صاحب نے آنا ہے یا نہیں آنا, تو جو سنا ہے اس حساب سے تو ان کا آنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتے ہیں اب ان کا آنا یا نہ آنا یہ شو کر دے گا کہ وہ کس حد تک سیریس ہے کیس کے معاملے میں. تو لیٹ سی, کل یا پرسوں کوئی دور نہیں ہے, بیکاز اسٹل آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کی ڈیٹ کل کی ہے یا 2 کی ہے, کل کی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر انہوں نے آنا ہوگا تو آ جائیں گے, نہیں آنا ہوگا تو نہیں آئیں گے. تو رہی بات کہ لوگوں کا وہاں جانا, دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ لوگ ہیں جو سیف صاحب کے اگینسٹ ہیں, جنہوں نے آلریڈی انیشیٹو لیا ہوا ہے, کوئی ایف آئی اے میں گیا ہوا ہے, کوئی نیب میں گیا ہوا ہے, کوئی ایس سی سی پی میں گیا, دیٹ از آن ریکارڈ. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سیف الرحمان نیازی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اب جو ٹرسٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ, اب بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ سر ہمیں بھی جانا چاہیے وہاں پہ, تو میں کون ہوتا روکنے والا. یس یو کین, یو شوڈ. اگر آپ وہاں جا کے سیف الرحمان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اظہار کرتے. آپ سیف الرحمان نیازی کے خلاف جا کے وہاں پہ نعرے لگانا چاہتے ہیں یا کورٹ میں جا کے
जजेस को कुछ कहना चाहते हैं, इट्स अप टू यू भाई। तो अपने डिसीजंस जो है वो खुद लें। सिर्फ रिक्वेस्ट मैं तमाम माँ बाप से इतनी करूंगा कि अपने आप को कंपोज करें। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है और अपने फैसले खुद करें। दूसरों के कंधों पे हरगिज हरगिज बंदूक मत रखें। दूसरों से ये चीज मत एक्सपेक्ट करें कि आप घर पे सोए रहेंगे और मनोसलवा जो है वो आपके डोर स्टेप पे जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। मेरी बातें समटाइम चुभती जरूर हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है मेरे भाई। अब मेरा ख्याल ये है कि इन बातों से निकल आए बाहर। बहुत हो गई ये 2 साल तक ये चीजें डिस्कस कर रही, फलाना सिंसियर, फलाना गद्दार, फलाना करप्ट, फलाना ईमानदार। ये वक्त है प्रैक्टिकल का। मुझे हैरत होती है आप समेत बेशुमार ऐसे अहबाब हैं कि बकौल उनके कि जिनके बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉन्टैक्ट्स हैं, हज़ारों लोगों के हज़ारों जगह पे बेशुमार सीनियर पोस्ट्स पे इधर उधर, बकौल उनके कि उनके अपने घर के लोग बैठे हैं। कोई किस जगह है, कोई किस जगह है, कोई किस जगह है। ये हज़ारों सोर्सेज और एक तरफ अकेला सैफ रहमान न्याजी। पहले तो ये था कि जी राजा रियाज उसको प्रोटेक्ट करता है, अब तो राजा रियाज भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये हज़ारों सोर्सेज मिलके भी अगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो फिर क्या होगा। तो ज़रूरत है प्रैक्टिकल स्टेप लेने की, बजाय ग्रुपों में बैठने के। कोर्ट पहुंचे, जो भी करना है वो कोर्ट में जाके करें। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करें, इन तमाम चीज़ों से निकल आए। वो 10,000 उसकी वीडियो शेयर कर दे, 10,000 इल्ज़ामात किसी पे भी लगा दे, सैफ रहमान पे लगा, जो मर्जी कर ले, लेकिन ये सारे के सारे इल्ज़ामात इन ग्रुपों में रहेंगे, कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे। ये ज़हन में रखिएगा। तो अगर कोई शख्स कोई अमली तौर पे अगर कुछ करना चाहता है तो राइट फोरम इज द कोर्ट। घरों में बैठ के कुछ नहीं होगा। तो अगर ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर अब मैदान खाली है, रास्ते की रुकावट कोई भी नहीं है, ना राजा रियाज ना XYZ, कोई भी शख्स नहीं रोक रहा। अब ये एक टेस्ट केस है। एक तरफ सैफ रहमान न्याजी है, एक तरफ ऐसे बेशुमार अहबाब हैं कि जिनके बकौल उनके बहुत पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग कॉन्टैक्ट्स हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनका अचार डालना है, वो किस दिन काम आएंगे, मत्थे में मारने के लिए वो ताल्लुकात हैं। उन तमाम ताल्लुकात को बरूकार लाएं। 2 रास्ते हैं ना, अगर लाखों लोगों का भला करा देंगे तो लाखों लोगों की दुआएं लेंगे, लाखों का नहीं करा सकते तो कम से कम वो अहबाब ये कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। कोई मिसाल सामने आ जाए कि कम से कम फलां ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूटिलाइज करके उसने अपने पैसे निकलवा लिए हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। तो बस ये थोड़े लिखे को पूरा नावल समझिएगा। थैंक यू।